اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کی اسلامیات کی کلاس کی شارٹ سمری ہے۔ آپ کو ہم اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جو ہمارے چیپٹر کا نام ہے وہ ہے مسجد کے آداب۔ ہر جگہ پر جانے کے ایک آداب جو ہمیں سکھائے گئے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جس میں آج ہم اپنے چیپٹر میں پڑھیں گے مسجد کے آداب۔ ٹھیک ہے، مسجد میں جانے کے کیا آداب ہیں، مسجد کیسی جگہ ہے، وہاں کا احترام کیوں ضروری ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سب ہم اس چیپٹر میں آج ہم پڑھیں گے۔ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ مسلمان مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کے گھر میں داخل ہونے، وہاں بیٹھنے اور باہر نکلنے کے کچھ آداب سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا تاکہ اپنے ہر عمل سے ہمیں سکھا سکیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو اس کے گزارنے کے لیے آداب کیوں ضروری ہیں، کس لیے ضروری ہیں، کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں ہمارے پیارے نبی نے اپنی زندگی سے سکھایا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسجد کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ وہاں بیٹھنے، وہاں داخل ہونے، بیٹھنے اور باہر نکلنے کے جو آداب ہیں وہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے مسجد میں داخل ہونے کے آداب۔ مسجد میں کیسے داخل ہوا جائے، اس میں آپ کے پاس آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پیر آگے بڑھائیں۔ ٹھیک ہے، دایاں یعنی کہ سیدھا پاؤں۔ آپ نے جیسے ہی مسجد کے اندر قدم رکھنا ہے، آپ نے سیدھا پاؤں اندر رکھنا ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر درود شریف پڑھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ہمیں سکھائی گئی ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا جیسے آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی اور ہم پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا ضرور پڑھیں، سیدھا پاؤں رکھیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور یہ دعا پڑھ کر مسجد میں داخل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اب مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہاں بیٹھنے کی کیا آداب ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اب مسجد میں بیٹھنا کیسے ہے۔ مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مسجد میں جلدی پہنچ گئے ہیں اور ابھی نماز میں وقت ہے تو آپ وہاں پر بیٹھ کر 2 رکعت نفل ادا کر سکتی ہیں۔ مسجد کو صاف رکھیں، کوئی ایسی چیز جو ہے آپ کے پاس ہے وہ مسجد میں نہ پھینکیں۔ اس کے لیے آپ جو ہے مسجد کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم اپنے گھر کو کتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں، اسے سجا کے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے گھر کو بھی ہمیں صاف رکھنا چاہیے۔ مسجد میں لہسن یا پیاز کھا کر نہ جائیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم ان کو کھا لیتے ہیں تو ہمارے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے۔ جب صف کے لیے سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو پھر اگر اور ہم لہسن یا پیاز ہم نے کھایا ہے تو وہ ہمارے منہ سے جو اسمیل ہے، بدبو ہے، وہ جو ہے وہ دوسرے بندے تک جائے گی اور وہ اسے تکلیف محسوس ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم نماز کے لیے وضو کرنے جائیں تو مسواک کا استعمال ضرور کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی تو میں مسواک کا حکم جو ہے انہیں مسواک کرنے کا حکم ان پہ فرض کر دیتا۔ مسواک کرنا اتنا ضروری ہے، تو آپ مسواک ضرور کر کے جائیں اور تاکہ کوئی آپ کی وجہ سے تکلیف محسوس نہ کرے۔ مسجد میں بلند آواز میں بات کرنا، جھگڑا کرنا اور بالکل چھوٹے بچوں کو لانا منع ہے۔ ٹھیک ہے، بلند آواز میں بات کرنا یعنی کہ اگر آپ جیسے گھر میں بولتے ہیں، باہر بولتے ہیں، یہ مسجد ہے، یہاں پر آپ نے
بہت زیادہ جو ہے احتیاط کرنی ہے اور آہستہ آواز میں بات کرنی ہے. جھگڑا، دنیاوی باتیں، ان سب کو آپ نے جو ہے مسجد سے باہر چھوڑ دینا ہے اور مسجد میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اور بالکل چھوٹے بچے، یعنی کہ ایسے بچے مطلب جو کہ بالکل انہیں سینس نہیں ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے، کیسے کرنا ہے، شور مچانا ہے، چپ رہنا ہے، بالکل چھوٹے بچے ہیں، ان کو بالکل آپ نے مسجد نہیں لانا. ایسے بچے جو کہ 7 سال سے بڑے ہوں یا 7 سال کے ہوں، آپ انہیں مسجد ضرور لائیں تاکہ ان میں بھی نماز کا شوق پیدا ہو اور وہ مسجد جا کے نماز ادا کریں. ٹھیک ہے. مسجد میں جوتے پہن کر داخل نہ ہوں. ٹھیک ہے. جگہ بنائی گئی ہوتی ہے وہاں پر جوتے اتاریں، کیونکہ جوتوں کے ساتھ باہر کی گندگی لگی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے مسجد جو ہے وہ گندی ہو سکتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جہاں پر جگہ بنائی گئی ہے وہاں پر ہی جوتے اتار کر مسجد میں داخل ہوں. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے مسجد میں داخل ہونے کے آداب پڑھے، اب یہ مسجد میں بیٹھنے کے آداب ہم نے پڑھ لیے. اب اس کے بعد جو ہے مسجد سے باہر آنے کے آداب کیا ہیں. ٹھیک ہے. بایاں پیر باہر نکالیں، یعنی کہ آپ نے پہلے سیدھا پیر رکھ کر آپ داخل ہوئے تھے، اب الٹا پیر رکھ کر آپ مسجد سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے. پھر بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور باہر نکلنے کی دعا پڑھیں. اب باہر نکلنے کی دعا کیا ہے؟ آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. داخل ہوتے وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور اب جب ہم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. فضل کسے کہتے ہیں؟ انعام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے انعام کا سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے انعام کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھ پہ اپنا انعام عطا کر، مجھ پہ اپنا فضل عطا کر. ٹھیک ہے. تو یہ دعا آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. کوشش کریں کہ آپ جو ہے نماز کی پابندی جو ہے باجماعت کریں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. اس کا بہت زیادہ اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. جاتے وقت اور آتے وقت آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہ سکتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعا ضرور یاد کریں اور اس پر عمل بھی کریں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو ہے آج کے چیپٹر کی سمری ہے، مسجد کے آداب. اس پر ہم نے اس کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ہے. اللہ تعالی ہم میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.